अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ अब्दुल नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 20 सूरतुल कसस की आयत नंबर 43 था 50 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمور وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فهتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں یعنی کہ اگلی قومیں ہلاک فرما دیں، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا؟ کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ بولے دو جادو ہیں ایک دوسرے کی پشتی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا اور ان سے کلام فرمایا اور انہیں مقرب کیا، یعنی بہت سی امتیں۔ ایک آیت پیچھے سے شروع کرتے ہیں اس کا تفسیر، یعنی توریت مثل قوم نوح و عاد و سمود وغیرہ کے۔ اے سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات تھا اور ان سے کلام فرمایا اور انہیں مقرب کیا، یعنی بہت سی امتیں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تو وہ اللہ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اس کی فرمانبرداری ترک کی، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے۔ جب دراز زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور اس کی وفا ترک کر دی، تو ہم نے آپ کو علم دیا اور پہلوں کے حالات پر مطلع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمانے کے وقت جن سے تم ان کے احوال بیان فرماتے ہو، آپ کا ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی ظاہر دلیل ہے۔ اس قوم سے مراد اہل مکہ ہیں جو زمانے فترتہ میں تھے، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 برس کی مدت کا ہے۔ عذاب و سزا یعنی جو کفر و عصیان انہوں نے کیا
معنی یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا ہی الزام حجت کے لیے ہے کہ انہیں یہ عذر کرنے کی گنجائش نہ ملے کہ ہمارے پاس رسول نہیں بھیجے گئے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ اگر رسول آتے تو ہم ضرور مطیع ہوتے اور ایمان لاتے۔ یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار، یعنی انہیں قرآن کریم یک بارگی کیوں نہیں دیا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی؟ یا یہ مانی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا اور ید بیضاء جیسے معجزات کیوں نہ دیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہود نے قریش کو پیغام بھیجا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے معجزات طلب کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن یہود نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے، یعنی توریت کے بھی اور قرآن کے بھی، ان دونوں کو انہوں نے جادو کہا اور ایک قرت میں ساحران ہے۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے کہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نزول۔ مشرکین مکہ نے یہود مدینہ کے سرداروں کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کتب سابقہ میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، حضور کی نعت و صفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر قریش کو پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہنے لگے کہ وہ دونوں جادوگر ہیں، ان میں ایک دوسرے کا معین و مددگار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی توریت و قرآن سے، اپنے اس قول میں کہ یہ دونوں جادو یا جادوگر ہیں، اس میں تنبیہ ہے کہ وہ اس کے مثل کتاب لانے سے عاجز محض ہیں۔ چنانچہ آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے، اور ایسی کتاب نہ لا سکیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، یعنی قرآن کریم ان کے پاس پیاپے اور مسلسل آیا وعدہ اور وعید اور قصص اور عبرتیں اور موعظتیں تاکہ سمجھے اور ایمان لائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ اور اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماری کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کو اس کی ترغیب دیں، تبلیغ کریں، اور ختم نبوت کے صدقے اور صدقہ جاری سمجھتے ہوئے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دن قیامت اس پروگرام کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔